بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل امر کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے۔ فعل امر کس طرح بناتے ہیں؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ حاضر کے صیغوں سے فعل امر بنانے کا طریقہ الگ ہے، اور غائب کے صیغوں سے بنانے کا طریقہ الگ ہے، غائب اور متکلم کے۔ تو ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم فعل امر حاضر کے صیغوں سے بنائیں گے، یعنی وہ 6 صیغے جو سیکنڈ پرسن کو بتاتے ہیں، the person you are talking to، جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ 6 صیغے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ اب آتے ہیں غائب اور متکلم کے صیغوں کی طرف۔ اگر ہمیں کسی کو حکم دینا ہے لیکن وہ شخص موجود نہیں ہے، غائب ہے، ٹھیک ہے؟ تو غائب اور متکلم کے لیے ہم کس طرح سے فعل امر بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ الگ ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع غائب اور متکلم کے شروع میں لام امر مکسور لاتے ہیں۔ لام امر کا کیا معنی؟ یعنی وہ لام جس کے ذریعے ہم فعل امر بناتے ہیں۔ مکسور کا کیا مطلب؟ جس کے نیچے کسرہ ہو، یعنی زیر ہو، یعنی لام زیر لی، یہ لی ہم جوڑ دیں گے اس فعل مضارع کو، ٹھیک ہے؟ اور آخری حرف کو ہم سکون دے دیں گے۔ اگر آخری حرف حرف علت یا نون اعرابی ہے تو اس کو گرا دیں گے۔ بس یہ قاعدہ بہت ہی آسان ہے۔ اس میں نہ ہی آپ کو علامت مضارع ہٹانی ہے اور نہ ہی کچھ اور کمپلیکیشنز ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں، حمزہ وصلی کی ضرورت ہے۔ تو سمپلی آپ کیا کریں گے؟ لام امر کو جوائن کر دیں گے۔ یہ لام امر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایک لام زیر لی ہوتا ہے، لام حرف جر ہوتا ہے، تو کہیں آپ اسے دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ حرف جر ہے، نہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لام امر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، یضرب۔ یضرب کا کیا معنی ہے؟ اب یہ صیغہ پہلے دیکھو، یضرب یا کے ساتھ آئی ہے، اس کا مطلب یہ حاضر کا صیغہ نہیں ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اب مجھے اس کو امر میں کنورٹ کرنا ہے، امپیریٹو ورب میں کنورٹ کرنا ہے، جو کہ اس کا ٹرانسلیشن، اس کا میننگ ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے کہ he should hit، اسے چاہیے کہ وہ مارے، ٹھیک ہے؟ he should hit، تو اب یہ should والا میننگ آنا چاہیے اس کے اندر، اسے چاہیے کہ وہ مارے۔ تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے لام امر اس کے شروع میں جوائن کر دیں گے، یعنی یا سے پہلے لام امر، دیکھو لام زیر لی ہم نے جوائن کر دیا، اور دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ جو لاسٹ لیٹر تھا اس کو جزم دے دیا، سکون دے دیا، تو با پر پیش تھا اس کو سکون دے دیا، تو کیا بن گیا؟ لیا دورب۔ لیا دورب اس کا مطلب ہوگا کہ he should hit، اسے چاہیے کہ وہ مارے، ٹھیک ہے؟ اب اس مثال میں دیکھیے، یکتبو یہ فعل مضارع غائب کا صیغہ ہے، یکتبو وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لکھتا ہے۔ اب ہم نے غائب کا صیغہ پہچان لیا اور اسے فعل امر بنانا ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ فعل امر بنانے کے لیے غائب کے صیغے کو ہم نے لام امر لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یکتبو کے شروع میں ہم نے کیا لگا دیا؟ لام زیر لی، لیکتب، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ پیش ہونا چاہیے، اس کو پیش کر دیتے ہیں، رک جائیے، ٹھیک ہے؟ لیکتب، تو صرف ہم نے کیا کیا؟ شروع میں لام امر بڑھا دیا، ہم نے اس میں سے کوئی حرف کم نہیں کیا ہے، اور آخری حرف کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سکون دینا ہے، تو با کے اوپر پیش تھا تو آخر میں ہم نے اس کو سکون دے دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ لیکتب۔ لیکتب اس کا مطلب ہوگا he should write، اسے لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ he should write، اسے لکھنا چاہیے۔ تو دیکھا کتنا سمپل ہے، آپ نے صرف کیا کیا؟ دو ہی چیزیں کی ہیں، ایک لام امر کو شروع میں جوائن کر دیا، اور دوسرا آخری حرف کو سکون دے دیا۔ اب یہ لاسٹ لیٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے، اگر لاسٹ لیٹر اس میں حرف علت ہو یا نون اعرابی ہو تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس کی مثال دیکھیں،
جیسے کہ یضربانی، یضربو سے یضربانی مطلب وہ دونوں مارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں مارتے ہیں۔ اب یہ نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے اس کے اندر، اور یہ یا شروع میں بتا رہی ہے کہ مضارع غائب کا صیغہ ہے۔ اوکے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے لام امر جوائن کرنا ہے، تو دیکھو کیا بن گیا، لیضربانی، تو لام جوائن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں جو ہے لاسٹ لیٹر کو ہم نے سکون دینا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو نون اعرابی ہے جو کہ اعراب کو بتلاتا ہے، تو اس نون اعرابی کو ہم ڈراپ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ نون ساقط ہو جائے گا، تو اب کیا بن جائے گا، لیضربا، لیضربا، تو یہ ہمارا فعل امر بن گیا، ٹھیک ہے، چاہیے کہ وہ دونوں مارے، ایسا مطلب ہوگا، they two should hit، اوکے، تو اس طرح سے تبدیلی ہوتی ہے، اور اگر یہاں پہ حرف علت ہوتا تو ہم اسے بھی ڈراپ کر دیتے۔ تو دوسری مثال، ایسا کلمہ جس کے اندر حرف علت ہو، حرف علت کسے کہتے ہیں، جیسے کہ واو، یا، یہ دو لیٹرز اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، حرف علت اسے آپ کہتے ہیں۔ اب یدعو اس کلمے کے اندر دیکھو، واو کیا ہے، آخر میں حرف علت ہے۔ اب ہمارا طریقہ کیا ہے، نمبر ایک، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، لام امر کو جوائن کرتے ہیں، فعل امر بنانے کے لیے لام امر کو جوائن کریں گے، تو لام زیر لی سامنے جوڑ دیا، یدعو کے لیدعو ہو گیا۔ لیکن اب سیکنڈ کام کیا ہوتا ہے کہ آخری لیٹر پہ ہم نے سکون دینا ہوتا ہے، جزم دینا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حرف علت ہے، اگر حرف علت ہے تو اس کو ڈراپ کر دینا ہی سکون دینا مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ Removing this letter, this denotes that you have converted that word into کون سا فارم، جزم والا فارم، اوکے۔ تو دیکھو ہم نے کیا کیا، صرف اس کے آگے لام امر جوائن کر دیا، اور سیکنڈ کام یہ کیا کہ آخر سے حرف علت کو گرا دیا، تو یہ بن گیا لیدعو وداؤٹ واو، لیدعو، ٹھیک ہے، سمجھا۔ اب آگے دوسرا دیکھیے، دوسری مثال، یضربانی، اب یہ تھرڈ سیناریو ہے، فرسٹ سیناریو کہ کلمہ صحیح ہو اور اس کے اندر جو ہے آخر میں کوئی بھی حرف علت بھی نہیں، نون اعرابی بھی نہیں، تو ہم نے اس کو جزم دے دیا تھا۔ سیکنڈ سیناریو ہم نے دیکھا کہ جس کے اندر حرف علت آتا ہے، اوکے، حرف علت آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، لاسٹ سے حرف علت کو گرا دیتے ہیں۔ تھرڈ سیناریو ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کو حرف علت نہیں ہوتا بلکہ نون اعرابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نون اعرابی۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، اب اس مثال میں دیکھیے، ٹھیک ہے، یہ ہے یضربانی، یہ صیغہ، اس کا کیا مطلب، وہ دونوں مارتے ہیں، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن کے لیے ہے یضربانی، غائب کا صیغہ ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈویل، دو لوگ، وہ دونوں مارتے ہیں۔ اب اس کے آخر میں ہے نون اعرابی، ٹھیک ہے، یہ سیناریو دیکھیے، ہم نے کیا کہا تھا کہ لام امر لگا کر ہم اس کو کیا بنائیں گے، فعل امر میں کنورٹ کریں گے، تو سب سے پہلے ہم نے لام امر جوائن کر دیا شروع میں، یہ جو گرین مارک نظر آ رہا ہے آپ کو، لیضربانی ہو گیا۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، آخری والے حرف پر ہم نے سکون دینا ہوتا تھا، لیکن یہاں پر نون اعرابی کی وجہ سے سکون نہیں دے سکتے، تو اس کو ڈراپ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو ڈراپ کر دیا تو کیا بچا، لیضربا، لیضربا، they two should hit، چاہیے کہ وہ دونوں ماریں، تو اب یہ جو ہے ہمارا کنورٹ ہو گیا فعل امر میں، بس اتنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین سیناریوز ہو گئے، پہلے میں ہم نے کیا کیا، تینوں میں ایک چیز کامن ہے، شروع میں لام امر آپ جوائن کر رہے ہو، یہ چیز تینوں میں کامن ہے، ڈفرنس کہاں آ رہا ہے، لاسٹ لیٹر کو لے کر آ رہا ہے۔ فرسٹ سیناریو میں آپ نے سکون دے دیا، اگر سکون دینا پاسبل ہو تو سکون دیں گے، اور اگر حرف علت ہو تو گرا دیں گے، نون اعرابی ہو تو گرا دیں گے، بس ختم، اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب فورتھ سیناریو دیکھیے، فورتھ سیناریو کہ اگر آپ کے صیغے کے آخر میں نون ضمیری ہو، نون ضمیری کسے کہتے ہیں، جو مؤنث جمع کا صیغہ ہوتا ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، اس کے آخر میں نون زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے نون ضمیری کہتے ہیں، جیسے کہ یضربنا، یضربنا کا کیا معنی،
کہ وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی. تو اب یہ اس میں کیا ہے، یہ جو آخر میں نون ہے اسے نون ضمیری کہتے ہیں، نون اعرابی نہیں کہتے. یہ فکس پرماننٹ ہوتا ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اوکے، تو اسی وجہ سے ہم جب اس کو کیا کریں گے، لام امر لگا کر کنورٹ کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے، سمپلی لام امر لگا دیں گے، لیکن لاسٹ والے لیٹر کو چھیڑیں گے نہیں. اوکے، اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے. تو یہ کیا بنے گا، لیضربنا، چاہیے کہ وہ تب سب عورتیں ماریں. تو یہ فعل امر میں کنورٹ ہو گیا. تو یہ فورتھ سیناریو ہو گیا. سمپلی جہاں نون ضمیری آئے گا، اور یہ کہاں آتا ہے، صرف مؤنث جمع کے صیغے میں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے صرف لام امر شروع میں جوائن کیا اور کوئی چینج نہیں کیا. تو چاروں سیناریوز میں ایک چیز کامن ہے، ریپیٹ کر رہا ہوں میں، چاروں سیناریوز میں ایک چیز کامن ہے کہ آپ لام امر جوائن کریں گے جو غائب اور متکلم کے صیغے ہیں، ان تمام کو لام امر شروع میں جوائن کر دیں گے. آخر میں دیکھیں گے اگر سکون دینا ممکن ہو تو سکون دیں گے، اور اگر حرف علت ہو تو گرا دیں گے، نون اعرابی ہو تو گرا دیں گے، اور نون ضمیری ہو تو کچھ نہیں کریں گے. اوکے، اب اس کی گردان دیکھیے. لیضرب، لیضربا، لیضربو، کہاں کیا چینج ہو رہا ہے میں وہ بتاتا ہوں. سب میں کامن وہی ہے، لام امر شروع میں ہے، تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم لاسٹ پوزیشن کو دیکھتے جائیں گے، لاسٹ لیٹر. اوکے، کیونکہ کنفیوژن وہیں آتا ہے. تو لیضرب پہلا صیغہ یضربو سے بنا ہے، تو با کو سکون دے دیا کیونکہ سکون دینا پاسبل تھا. یضربانی سے لیضربا ہو گیا کیونکہ اس کے آخر میں نون اعرابی تھا تو ہم نے گرا دیا. یضربونا کے آخر میں بھی نون اعرابی تھا تو گرا دیا. تضرب میں با کو دینا پاسبل ہے تو سکون دے دیا. تضربانی، یہاں پر بھی نون اعرابی تھا، ڈراپ کر دیا، تو یہ لتضربا ہو گیا. لیضربنا، اب یہ نون جو ہے یہ دیکھیں جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جمع مؤنث کے صیغے میں جو نون آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، نون ضمیری ہوتا ہے، تو اس کو چھیڑیں گے نہیں، اس کو جیسے کہ ویسے چھوڑ دیں گے. اگلا صیغہ لیضرب، ٹھیک ہے، اضربو کا مطلب میں مارتا ہوں، لیضرب یعنی چاہیے کہ آئی شوڈ ہٹ، مجھے چاہیے کہ میں ماروں. ٹھیک ہے، لیضرب، تو یہاں پر با کو سکون دینا ممکن تھا تو ہم نے سکون دے دیا. لنضرب کیسے بنا، نضربو سے، نضربو یعنی ہم مارتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لنضرب کا مطلب ہوگا وی شوڈ ہٹ، چاہیے کہ ہم ماریں. تو یہاں پر بھی با کو سکون دینا ممکن تھا تو سکون دے دیا. اوکے، کلیئر، کیس سمجھ میں آیا. بس اب اس کے آگے ہم جائیں گے تو ایکسرسائز ہے، کوشچنس دیے ہوئے ہیں اور کچھ وربز ہیں آپ کے سامنے، آپ نے ان کو کنورٹ کرنا ہے. اب یہاں دیکھیے، یمنعو، یمنعو، منع یمنعو، اس سے بنا ہے. منع مطلب وہ روکتا ہے، ٹھیک ہے، سوری اس نے روکا. یمنعو وہ روکتا ہے یا روکے گا. اوکے، تو یہ فعل مضارع بنا. اب اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، یمنعو، مجھے بتائیے یہ حاضر کا صیغہ ہے یا غائب کا صیغہ ہے، بتائیے جلدی بتائیے. یمنعو حاضر کا صیغہ ہے یا غائب کا صیغہ ہے، سیکنڈ پرسن کا ہے یا تھرڈ پرسن کا ہے، غائب کا صیغہ ہے. غائب کا صیغہ ہے. obviously وہ آیا نا اس کے اندر، وہ روکتا ہے یا روکے گا، وہ یعنی کہ تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ آپ کو پتا چل گیا غائب کا صیغہ ہے تو مجھے بتائیے فعل امر میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کس چیز کا استعمال کریں گے، حمزہ وصلی کا یا پھر لام امر کا. ہوں بولیے جلدی جلدی بولیے. یمنعو یہ کون سا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، رائٹ. اب اس کو فعل امر بنانے کے لیے کیا استعمال کریں گے آپ، غائب کے لیے جب بھی آپ غائب اور متکلم کے لیے جب بھی غائب یہ بنائیں گے فعل امر تو لام امر کا استعمال کرنا ہے. اوکے، لام امر کا. ہاں، تو ہم کیا کیسے کنورٹ کریں گے،
यमनाउ के शुरू में लियम लाम अम्र बढ़ा दिए और आखिर में क्या कर देंगे, लास्ट लेटर को क्या करेंगे, जज़म दे देंगे। जज्म दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लियमना, लियमना लियमना। ठीक है, ही शुड स्टॉप, उसे चाहिए कि वो रोके। ठीक है, ही शुड स्टॉप, लियमना। अब जैसे कि यंजिलु है, यंजिलु उतरता है या उतरेगा वो मर्द, वो आदमी उतरता है, यंजिलु। अब ये भी थर्ड पर्सन के लिए है, गायब का सीगा है। तो अब हम इसके शुरू में लामे अम्र लगा देंगे और आखिर में सुकून, लियंजिल, चाहिए कि वो उतरे। ठीक है, ही शुड कम डाउन, चाहिए कि वो उतरे। तकरुब, करीब होता है, वो करीब होता है। लितकरुब, अभी नहीं, रुकिए, तकरुबु क्या है ये, हाजिर का सीगा है या गायब का सीगा है, बोलिए। हम्म, बोलिए। हाजिर का सीगा, यह हाजिर का है, लेकिन हाजिर का यहाँ पर सीगा। किताब में मिस्टेक है, देखिए तर्जमा क्या लिखा है, वो करीब होता है लिखा है, हालांकि ये तर्जमा नहीं होता है। तो ये क्या होना चाहिए, या कुरूबू होना चाहिए। सही है, यानी वो करीब हम्म होता है, तकरुबू नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकरुबू कहेंगे तो तू हाजिर होता, तू करीब होता है, ऐसा माना होगा। ठीक है, तो इसको कंसिडर कीजिए कि ये या है यहाँ पे, या कुरुबू, वो करीब होता है। तो या कुरुबू, लियकरुब, लियकरुब बना देंगे उसे। यरकबू, यरकबू वो सवार होता है, राइड करने को कहते हैं, सवारी पर सवार होना। ठीक है, वो सवार होता है। लियर कब, लियर कब, कि तू सवार, उसे चाहिए कि वो सवार हो जाए। ओके, लियर कब। अब इसके अंदर देखें, तमाम सीगे नीचे हैं, आपने सीगों को पहचानना है, तर्जमा करना है। जैसे कि लियाहकुम, लियाहकुम, अब इसका क्या माना है, याहकुमु, वो हुक्म देता है, लियाहकुम, उसे चाहिए कि वो हुक्म दे, कि फैसला करे। ठीक है, वो फैसला करता है, उसे चाहिए कि वो फैसला करे। लिआमल, अब ये कौन सा सीगा है, आमलू से बनाया हुआ है ना, लामे अमर को हटा दिया, आखिरी को पेश लगा दिया, तो आमलू सीगा मालूम हो गया मुझे, राइट। तो रिवर्स प्रोसेस किया मैंने, लामे अमर को हटाया, आखिर में लाम को पेश दे दिया, तो क्या बना, आमलू। आमलू का क्या मतलब, मैं काम करता हूँ, आमलू। लिआमल, अब फेले अमर बन गया कि आई शुड वर्क, मुझे चाहिए कि मैं काम करूं। ठीक है, फरीहा यफरह, इसका मतलब खुश होना। यफरहना, क्या मतलब, क्या मतलब होगा, जमा मुअन्नस का सीगा है। हम खुश होते। नहीं, जमा मुअन्नस है ना, आखिर में देखिए नून, नून ज़मीरी है। यफरहना, चाहे कि तुम सब खुश हो। वो सब खातून, वो सब खुश लेडीज हैं। होती हैं, ऐसे मतलब होगा। यफरहना बोल रहा हूं मैं, अभी लाम नहीं लगाया। अब लाम के साथ पढ़ते हैं, लियफरहना, चाहिए कि वो सब औरतें खुश हो जाएं, खुश हों, दे शुड बी हैप्पी। ओके, यंजुरू, लियंजुरू बनाया उसे नून इराबी गिरा के, यंजुरूना था असल में, ये क्या था, यंजुरूना। अब लाम अम्र लगा दिया, आखिर से नून इराबी गिरा दिया, तो क्या बन गया, लियंजुरू। ठीक है, क्या मतलब, यंजुरू, वो सब देखते हैं, लियंजुरू, उन्हें चाहिए कि वो देखें। उसी तरह तक्तुबु, कौन सा सीगा है ये, हम्म, हाजिर का। अभी मुअन्नस में भी आता है ना जी, ता वाला, मुअन्नस का एक सीगा है ना, गायब का। हम्म, लितदरिब था, तो मुअन्नस का है वो सीगा। तक्तुब, के वो लिखती है, तो लितक्तुब इसका मतलब होगा
کہ اسے چاہیے کہ وہ لکھے، مؤنث کے لیے آتا ہے نا غائب میں، اسی طرح پھر آگے آپ باقی بھی بنا لیں. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. چلیے، السلام علیکم.